بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حدیث لکھی تھی جو ہم نے کل پڑھی کہ حدیث ہے اہل الجنت بلہن، جنتی لوگ جو ہوں گے یہ بولے والے لوگ ہوں گے، اور اس پر میں نے دو مزید احادیث بیان کی تھی۔ ایک تو یہ کہ عموماً جو ہوں گے جنت میں جانے والے جو ہوں گے وہ بولے والے لوگ ہوں، لیکن دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ عموماً ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ پھر تیسری حدیث میں نے بیان کی تھی مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کبھی ایک حدیث پر نہیں رہنا کہ ہم نے بولا بن رکھنا ہے، ہم نے نور فراست سے دیکھنا ہے کہ غلط فہمیوں کا عذاب بھی نہ ہو، غلط فہمیوں کا بھی عذاب نہ ہو اور خوش فہمیوں کا بھی عذاب نہ ہو، حقیقت کا راستہ ہو۔ غلط فہمی کیا ہوتی ہے؟ غلط فہمی کیا ہوتی ہے؟ مفہوم غلط نکلا ہے۔ خوش فہمی کیا ہوتی ہے؟ کوئی گل کہتی ہوتی ہے ایویں انہوں ہور طریقے نال لے آتے، خوش فہمی مبتلا ہو گیا ہے، میں تینوں کیا یا میں تیری مدد نہیں کر سکتا، تینوں انج لگا ہوئے کہ یار انہیں کیا ہے کہ مدد تو کراں گا نا، خوش فہمی ہوئی ہے۔ خوش فہمیوں کے عذاب سے بھی نکل جانا چاہیے اور غلط فہمیوں کے عذاب سے بھی نکل جانا چاہیے حقیقت پر۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی بات کرے، کوئی بھی وعدہ کرے، کوئی اصول بیان کرے، آپ نے کوشش کرنی ہے اسے ریپیٹ کرنا ہے۔ پانی تو گل کی کیتی ہے ایہی کیا جی نا، جب میں سنیا یا کچھ ہو رہے اسے 2-3 مرتبہ ریپیٹ کریں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ غلط فہمی میں نہیں پڑیں گے۔ آپ نے سن لیا اور کہہ دیا، لو بھائی ہمارا ایک دوست تھا تو اس کے رشتہ دار نے اسے کہا کہ بھائی تم نے میری نا مدد کرنی ہے، اتنے پیسے مجھے دینے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یا میرے پاس ہوں گے تو میں دے دوں گا۔ اب جب وقت آیا تو اس نے کہا بھائی تم نے وعدہ کیا؟ کہتا ہے یا میں وعدہ نہیں کیتا سی، میں صرف گل کیتی سی کہ اس وقت میرے کو ہون گے تو میں دے دوں گا۔ اب اسے غلط فہمی کیا تھی کہ اس نے دینے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی جہاں پر معاملہ سنگین ہو، سنجیدہ ہو، بار بار کلیریفائی کریں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ آپ کو 1 لاکھ روپے کی ضرورت تھی اپنے وقت میں، اس وقت میں، تو آپ نے دوستوں کو کہا ہوگا، ایک دوست تھے مقصود صاحب، مرید تھے، تو انہوں نے 1 لاکھ روپیہ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر دیا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا، بیٹے آپ نے مجھے یہ پیسے دیے ہیں، یہ میں نے واپس کب کرنے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ آپ کے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے دوبارہ، وہ واپس چلا گیا سوئٹزرلینڈ، دوبارہ خط لکھا کہ بیٹے تم نے اس وقت جذباتی ہو کر یہ بتا دیا کہ آپ کے ہیں، تو جذباتی ہوئے بغیر گھر والوں سے مشورہ کرو اور ان سے پوچھو میں نے یہ پیسے کب واپس کرنے۔ اس نے وہاں سے جواب دیا کہ حضرت یہ پیسے جو میں نے آپ کو دیے پہلے گھر والوں سے مشورہ کیا تھا اور تب دیے تھے، میرے پاس اور بھی پیسے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے مجھے جو کچھ ملا ہے وہ آپ کے صدقے سے ملا ہے، اس لیے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ غلط فہمی دور ہو گئی۔ غلط فہمی آپ کو نہیں تھی لیکن اس کے منہ سے نکلوایا تاکہ وہ لکھا ہوا، ریپیٹ کیا ہوا سامنے آئے کہ بھئی تم کہنا کیا چاہتے ہو۔ یہ ہوتی ہے خوش فہمی یا غلط فہمی کا تدارک، خاتمہ، کہ بھئی آپ نے جو بات کہی اس کا مطلب کیا ہے۔ اس چیز کو میں نے کئی مرتبہ اس حال میں دیکھا کہ اگر کوئی بات کرتا ہے جذباتی ہو کے تو میں اس کی جذباتیت پہ نہیں جاتا، پھر اسے اوے گل کیتی سی مطلب کی سی، کیونکہ وقتی طور پر انسان کو بات کر دے تو اس کو اسی معنی میں نہ لے لیا جائے۔
اور بعد میں وہ پچھتاتا رہے کہ یار انہیں تو میرا ناجائز فائدہ چک لیتا ہے. اس حقیقت کو جاننا چاہیے. دوسری بات، جب ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ کا وصال ہوا تو اس سے چند دن پہلے، تقریباً 9 10 11 دن پہلے، آپ لاہور شہر میں تھے اور یہاں پر تبلیغ ہو رہی تھی. آپ نے مجھ سے 50,000 روپیہ لیا. تو آپ نے فرمایا کہ محمد رضوان ہمیں 50,000 روپیہ چاہیے. میرے پاس تھے نہیں، جتنے پیسے تھے وہ میں لگا چکا تھا تبلیغ پر. تو میں نے کہا صحیح میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کہا 200 سے مانگ لیں. میں کہا میں 200 سے مانگتا ہی نہیں ہوں، میں سوال ہی نہیں کرتا. نہیں کہا آپ مانگ کر دیکھیں. میں کہا میں صحیح کوشش کروں گا. میں نے حامی نہیں بھری. جب میں واپس ہوا تو سب سے پہلے مجھے یاد پڑتا ہے، میں آفس میں دوست تھا عارف، وہ بھی مرید تھا سائیوں کا. اسے کہا، میں کہ یار سائیوں نے کبھی پیسے نہیں مانگے، سائیوں نے پیسے مانگے. کہتا اسی نہیں دینے تو اور کنے دینے. 10,000 روپے میرے کو لے. پھر یہ جو اپنے عرفان بھائی ہیں لانگری، ان کے پاس آ کر رکا میں، ادھر ان کی چکی تھی. میں نے کہا یار وہ سائیوں نے ایسے کہنا میرے کو 15,000 فالتو پہ لے لے. یہ بلال بھائی ہیں لانگری، ان سے پوچھا، کہتے میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں لیکن میری نہ فروری کو نہ نکلنی ہے کمیٹی 40,000 کی، وہ ساری لے لو. اچھا جیسے بھی وہ 50,000 روپیہ جو ہے نا 2 دن کے اندر میرے پاس ہو گیا. ٹھیک ہے، 1999 کی بات ہوگی تو ہو گیا. تو میں نے ہمارے پیر مرشد نے فرمایا محمد رضوان وہ پیسوں کا، میں کہ صحیح ہو گئے، جب آپ واپس جانے کے لیے ٹرین پر آئیں گے نا تو میں اس وقت آپ کو دے دوں گا، کیونکہ ٹوٹو پر سفر کرنا پڑتا تھا تو میں ساتھ لے کے نہیں جا رہا تھا. آپ آئے تو میں نے ان کو دے دیا. جب دے دیا تو انہوں نے مجھے بلایا، سب کو نکال دیا اور مجھے بلایا، بیٹے میں پیسے کب واپس کرنے. میں نے کہا صحیح میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں ہے، پوچھا ہی نہیں ہے دوستوں سے، بس لے لیے دے دیے. کہتے نہیں یہ پیسے میں نے کب واپس کرنے ہیں یہ آپ دوستوں سے پوچھیں. میں کہ صحیح میں پوچھ. پر میں نے کہا اگر میری ڈیتھ ہوگی تو پھر میں کہا وہ صحیح کوئی گل نہیں، وہ تہاڈا میرا معاملہ ہے پیو پتر دا، کوئی مسئلہ نہیں گا، تو اسی مقروض نہیں جاندے. یہ میں نے ان کو کلیئر کیا. اچھا وہ کلیئر کر دیا تو جب میں نے دوستوں سے بات کی انہوں نے کیسے آپ ہی پا کے بس ٹھیک ہے سائیں کو واپس نہیں لانے. اور اسی دوران ہم بہانہ محفل پہ کیا جانا تھا، ڈیتھ ہی ہو گئی سائیوں پہ. اور میں نے یہ سمجھا تھا کہ ان کی مطلب کہ غریب تھے، اولادیں کر نہیں سکتی تھی کہ جو ان کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے پیسے لیے اور انہی پیسوں سے انہوں نے سارا خرچہ کیا حضور کی تدفین و تجہیز و تکفین ہی ہوتا ہے نا کفن کے ساتھ، ہاں وہ کیا. میں جب گیا تو انہوں نے کہا بھائی یہ ہم سے کچھ پیسے لگ گئے ہیں، کچھ ہیں، ہمیں سائیوں نے کہہ رکھا تھا وہ آئے گا اس سے پوچھنا، جب فصل آئے گی تو اسے پیسے واپس کرنے. بات سمجھ میں یہ میں نے طریقے بتائے بیٹے اس لیے کہ غلط فہمیاں اور خوش فہمیوں کے عذاب میں نہیں رہنا. کوئی دوست آپ کو پیسے دیا رکھ لے، اسے تو کیوں، یہ پوچھنا ہے کیوں، وجہ. دیکھو مجھے کوئی آ کر پیسے دیتا میں کس لیے، وہ کہتا ہے اس لیے، میں ٹھیک ہے. پوچھنا اس کا بنتا ہے، چاہے اس کے نظریہ کچھ بھی ہو لیکن میرا پوچھنا بنتا ہے. میں کو مزے کی دار کی بات سناتا ہوں. ایک بندہ تھا، درزی تھا، تو آیا میرے پاس، تو اس نے مجھے اس وہ دور میں نا کافی پرانے بات 200 روپیہ دیا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا یہ کس لیے دے رہے ہو؟ اس لیے دے رہے ہو نا تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے. کہتا ہاں. میں کہا تم میرے زیادہ حقدار ہے للہ واپس. مجھے جنید بغدادی کی بات یاد تھی، ٹھیک ہے نا، وہ لے کر چلا گیا. اگر اس کی نیت صاف ہوتی تو پھر ٹھیک ہے. دوسری بات، کانفیڈنس کا لیول ہمارے اندر نہیں ہے. کانفیڈنس کا لیول ہمارے اندر نہیں ہے، کیونکہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا اس پر ہمیں کانفیڈنس ہوتا ہے. اور کانفیڈنس کا لیول ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ بھئی ہم نے جو کام کرنا ہے نا وہ اس قدر محبت اور ادب کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے. جیسے ماں باپ سے ہمیں محبت ہوتی ہے جس وقت ہم چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں محبت ہوتی ہے، اچھا لاڑنا بھی لڑ کے بھی لے لینے ہیں، رو کے بھی لے لینے ہیں، کانفیڈنس ہوتا ہے. رو کے بعد منانے کا نا کانفیڈنس ہوتا ہے، کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے محبت ہو تو پھر بھی کانفیڈنس ہونا چاہیے. اپنی محبت پر بھی تو کانفیڈنس ہونا چاہیے نا کہ میرا اللہ ہے اور اللہ پر کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے. اب اس کانفیڈنس لیول پر آپ نے کھیلنا ہے کہ آپ کا کانفیڈنس کیا کہتا ہے.
آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیا کہتے ہیں شکایت کمپلینٹ کرنا شروع کر دیں، یا اللہ انج کی مت ہے کیا سے نہیں یار کیا ہو گیا؟ کانفیڈنس لیول تو رکھیں کہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، میری زندگی میں کبھی برا نہیں ہوگا، ہمیشہ اچھا ہی ہوگا۔ میں برا کرنا بھی چاہوں تو میرا رب مجھے اچھا کروائے گا، کانفیڈنس لیول کہ وہ مجھے اچھا رکھے گا کیونکہ میرا رب ہے، اور اگر مجھ سے غلطی بھی ہو جائے تب بھی مجھے معاف کرے گا، کیونکہ جان بوجھ کر بندہ غلطی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ ہو جاتی ہے، تو اس وقت بھی کانفیڈنس لیول۔ اس لیے کانفیڈنس لیول پر جب بات ہوتی ہے نا تو مزیدار بات جو ہوتی ہے نا، مثال کے طور پر ایک بندہ یہ کہتا ہے یار یہ آپ نے مجھے دیے تھے، یہ یار تیزی تو ہو گئے سن، وہ تو کل ہی ختم کرتے سن، سمجھ نہیں آئی سی، چل چل نکل۔ اب اس کو کیا کیا ہے؟ اس کو پیار سے ادھر کر دیا کہ یار تو دین لگا، وہ تو دین دے برا منا لیتا۔ یہ ہوتی ہے محبت کا ایک اور انداز، اور اس وقت جو اس کی کیفیت ہوگی وہ دیکھنے والی ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ چلو آگے چلتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آیا کہ جنتی لوگ بولے والے، اور مومن ایک سراغ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ مومن کی نور فراست سے جو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اسے جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں وہ خوش فہمیوں اور غلط فہمیوں کے عذاب میں نہیں پڑتے، وہ حقیقت پر ہوتے ہیں، ہو گیا ہوا کام۔ جیسے ایک مثال ہے، ڈیڈ باڈی آپ کے پاس پڑی ہو، آپ کو پتہ مر گیا، پھر بھی آپ کے اکھا کھول نا، اکھا کھول، یار اس نے آنکھیں کھول لی ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ حقیقت دیکھیں نا، حقیقت یہ ہے کہ وہ مر گیا، اس نے آنکھیں نہیں کھولنی۔ اب یہ رونا نہیں رونا، ایکٹنگ نہیں کرنی، اوور ایکٹنگ بھی نہیں کرنی، لوگوں کو صرف آکاری بھی نہیں کرنی، کیوں نہ دکھاوے واسطے۔ مجھے یاد پڑتا کہ ہمارا ایک رشتہ دار عورت فوت ہو گئی، تو اس کی بیٹیاں جو تھی بعد میں پہنچی، فوت ہو گئی تو بعد میں پہنچی، تو ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ کہنے دسو ماں جی اچھی دیکھیا انہوں، ماں مری ہے تو نہ اکھا چ آنسو کوئی نہیں سن، آئیاں بھی لیٹ نے۔ اب اس کا کیا تعلق ہوا؟ تسی دیکھنے کی گئے ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھنے گئے ہو تو روتی آتی ہے، پٹدی آتی ہے، چیخا ماردی آتی ہے، کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ صابر ہے تو صابر ہے، بات ختم ہو گئی، اس میں کون سی لڑائی ہے؟ ہاں انسان اس پر روتا ہے، میں سمجھتا ہوں جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، وہ چلا جائے نا تو پھر روتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ خیال تھا جب میری والدہ فوت ہوئی نا، تو میرا خیال یہ تھا کہ مجھے ساتھ ہی مر جانا چاہیے، میں نہیں مرا، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا تھا محبت اس پیک پر ہونی چاہیے کہ جب وہ نہیں رہا جس سے میں محبت کرتا ہوں تو میرے زندہ رہنے کا جواز کیا ہے، میں یہ سمجھتا تھا۔ جب ہمارے پیر و مرشد دنیا سے چلے گئے، میں کہ پھر زندہ ہوں، ابھی بھی زندہ ہوں۔ پھر بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جسے رکھنا ہے نا، اسے کو کام لینا ہے، زندہ ہی رکھنا ہے، تو جینا ہی پڑے گا، جینا ہی پڑے گا۔ اس لحاظ سے ان کے جانے کے بعد بھی کمی کبھی محسوس نہیں ہوئی، ایک اپنی زندگی ہے نا، جیسے اللہ اکبر، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہماری ماں والدہ بڑی محبت کرتی تھی یا ایسا تھا، یقین مانے ان کے جانے کے بعد، یعنی ماں باپ کے جانے کے بعد، ماں کے جانے کے بعد، محبتی ماں کے جانے کے بعد بھی مجھے آج تک یاد نہیں آئی کہ کھانا نہیں پکا صحیح طریقے سے، فلانا نہیں ہوا، مجھے یہ میری زندگی سے نکل گئے ہوئے، یہ تھے ہی نہیں۔ ماں سے محبت ضرورت کے تحت نہیں تھی کہ روٹی پکا کے دیتی تھی، وہ ضرورت کے تحت نہیں تھی، ماں سے محبت ماں کی وجہ سے، کہ میری ماں ہے۔ خدا سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں مثلا یہ دوست ہے نا، یہ باپ بیٹا ہے، ٹھیک ہے، میں آج کل اس چیز کو انجوائے کرتا ہوں، یا میرے سامنے بیٹھا ہے نا، انجوائے کرنا چاہیے، ملنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، باتیں کرنی چاہیے، یار سامنے بیٹھا ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ مرن تو بعد دیکھنا ہے، یا یاد کرنا کہ یار میں ہوندا تے ناشت ہوندا میں کنیاں گلاں کردا اودے نال، تو پہلے کر لیندے ہیں یار، پہلے کر لینا۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ 5 دوست تھے ہم، تو ایک جو تھا نا وہ شفٹ ہو گیا واپٹا ٹاؤن کی طرف چلے گئے، تو ٹاؤن شپ کی طرف چلے گئے۔ جب چلے گئے نا تو کافی دن بعد نا آیا مجھ سے ملنے کے لیے، کہندا ہور سنا، میں کہ پتر ہور کچھ نہیں ہے گی، جدو روزانہ ملتے رہیے نا تو روزانہ دی روزانہ گلاں ہوندیاں نے، جو دور چلا جائے نا تو پھر وہ کنیکٹڈ نہیں نہ رہندا، پھر وہ کہندا ہن تو سنا کہڑی گل کریے،
ٹھیک ہے. وہ میرے پاس آفس میں آیا تو آ کر بیٹھ گیا. تو میں کہا چائے پینی؟ کہتا پہلے ٹھنڈا پیا پھر گرم پیواں گا. ٹھیک ہے. تو میں تیرا آدھا گھنٹہ لین آیا, میں تم سے تمہارے پاس بیٹھنا آدھا گھنٹہ. مجھے بہت اچھا لگا. وہ آ کر مجھ سے میرا آدھا گھنٹہ لے رہا ہے کہ آدھا گھنٹہ تو میں نے دینا, بس میری گلاں سننی ہے. تو گل کر, جواب دے نہ دے, میری گلاں سنی ہے بس. جب ہم زندہ ہیں تو ایک دوسرے کی باتیں سننا لیں, ایک دوسرے کو پیار کرنا لیں. مرنے کے بعد کیوں؟ مرنے کے بعد کیوں؟ بیٹا باپ سے ناراض ہے, باپ بیٹے سے ناراض ہے, وہ تو بابا ناراضگی دور کر لیتے ہیں نا. اور کہنا ناراضگی اپنی جگہ, چلا روٹی کھانی مرنا بیٹھ کے. میں ایک چیز دیکھ رہا تھا, وہ کہنے لگا, پروفیسر تھا, کہتا میں اپنے بیٹے کو 5 لاکھ کے لیے امریکہ نہیں بھیجوں گا, 50,000 کی نوکری کرے, یہاں کرے, میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائے, میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائے. تو بات یہ ہے کہ اب ہم نے جب انجوائے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ یار میرا دل کر رہا ہے, فرض کرے یہ بچے جب در سے فارمن کو گلے لگاتا ہوں, جو میرا ہاتھ کو نہیں لگاتا ویسے گلے لگاتا ہوں, میں کہ لگانا چاہیے, مجھے لگانا چاہیے, مجھے پیار دینا چاہیے. میرے گلے لگنے سے ان کے اندر محبت پیدا ہوتی تو ضرور, کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ہماری نسلیں ہیں, ان میں سے کون کیسا کتنا بہتر ہو جائے گا کوئی پتہ نہیں. یہ کیا کہتے ہیں, ابراہیم ہے نا, ابراہیم سب سے زیادہ شرارتی بچہ ہمارے گھر کا, سب سے زیادہ شرارتی بچہ ابراہیم ہے. لیکن میں اس کے باوجود یہ سمجھتا ہوں یہ سب سے پیارا بچہ, احساس کرنے والا بھی یہی ہے. ایسا نہیں کہ احساس کرنے والا نہیں, احساس کرنے والا, محبت کرنے والا بھی یہی. ٹھیک ہے, اس لیے میں اسے پیار کرتا ہوں. یہ اچھا بن کر دکھائے, کیونکہ اچھا بنے گا تو مجھے اچھا لگے گا. ابراہیم ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے وہ اپنی جگہ پر ہے, تو شرارت کرے. پہلے مجھے اس پر غصہ آتا تھا, اب اس پر غصہ نہیں آتا. بس اس کو پکڑ کے, پہلے تو میں کٹ بھی لینا تھا, اب میں اس کو کٹتا نہیں ہوں, لیکن اس کو بس تھوڑا سا پیار محبت کر لیتا ہوں. یہ بہت اچھا بچہ ہے, احساس کرنے والا ہے. بہن کے ساتھ پیار کرے گا, بہن اس کے ساتھ لڑے گی, یہ اس کے ساتھ لڑے گا, محبت کے ساتھ. بس کبھی کبھی ذرا اوور ہو جاتا ہے, لیکن سب سے پیارا بچہ. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم آپس میں محبت کر سکتے ہیں, ٹائم ہے, کیوں نہ کریں. وقت دینا چاہیے, ایک دوسرے کو وقت دینا چاہیے کہ بھی ہاں بات کرتے ہیں یار, بیٹھو, دل کرتا ہے. اکثر ہوتا ہے نا, ہم ہوں اسی مرگ ہی ملتے ہیں, کہ ایک دوسرے سے مرگ پہ ملتے ہیں, شادیاں تو ملتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں ویسے بھی ملنا چاہیے. کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیٹا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا بعد میں نہیں یہ کہنا کہ یار میں ایسے کر لیتا ہوں. اسی کریں نا, کیوں نہ کریں, کرنا چاہیے, احساس کرنا چاہیے, بعد میں نہیں. جو کرنا ہے آج کریں, جو نیکی کمانی ہے آج کریں. مزیدار یہ نہیں کہ باپ بیٹے کو پیار کرتا ہے, اس کا منہ چومتا ہے, یہ مزہ نہیں ہے. آپ اپنے باپ کا منہ چومتے ہو, یہ مزیدار کام ہے. آئی سمجھ کے نہیں؟ یہ نہیں کہ آپ کا باپ آپ کا منہ چومے, آپ اس کا روزانہ منہ چومو, پھر اس کے اندر کیا چیز پیدا ہوگی؟ ہاں, ویری گڈ, گریٹ. یعنی اگر ہم اپنے والد صاحب کا اسے کس کریں گے, پیار کریں گے, اسے اس کے اندر ہوگا میرا بیٹا مجھ سے پیار کرتا ہے. یہی چیز پیدا کرنے والی ہوتی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تو ہم سے پیار کرتے ہی ہے, ہمارا پیار کرنا بنتا ہے. اگر ہم یہ سمجھے میرا اللہ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ ہی تو میرا خیال رکھتا ہے. اس لحاظ سے ہم نے اللہ کریم سے محبت کرنی ہے. تو باپ بیٹے کو چومے یہ کمال نہیں. کمال کیا ہے؟ بیٹا باپ کو چومے, پھر کمال. ٹھیک ہے, وہ چاہے لاکھ کہے اور کی ہے, ابو میرا دل کر رہا ہے, وہ چاہنا میرا دل کر رہا ہے. اس نے عادی بنانا ہے اپنے باپ کو کہ میں کر رہا ہوں. چیز بدل کے رکھ دینا اپنے اندر سے, چینج کرنی ہے. اور یہ میں جو سوچے دیتا ہوں یہ عمل کرنے سے. کیوں میں دانیال ٹھیک ہے نا, آپ کے ابو آپ کا منہ چومے وہ کوئی کمال نہیں. کمال کیا ہے؟ ہاں آپ چومے. عبداللہ ٹھیک ہے نا, کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نیند تو نہیں آئی؟ نہیں آئی. اچھا جی, تو اس لیے فرمایا کہ جنت بولے والے لوگوں کے لیے, اور فرمایا کہ بولے والے کون؟
ان سے مراد وہ شخص ہے جو عشق خدا بندی میں غافل اور دنیا سے بے خبر ہے. ایسے بولے لو بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک. ایسے ہی نا, کیا شعر ہے؟ اچھا جی, بے نیازی حد سے گزری, ایسا ہی تھا کوئی شعر. آگے تم, آپ کو بھی نہیں آتا, مجھے بھی نہیں آتا, نکال کے کبھی پھر گوگل سے بتاؤں گا آپ کو. تو کہتے بولے بالے وہ جو اللہ کی محبت اور عشق میں بے خبر, دنیا سے ہی غافل. کیا ہو رہا ہے پتہ ہی کچھ نہیں, کیا کر رہے ہیں یہ پتہ ہے, اتنا علم یہ کہ باہر کیا ہو رہا نہیں ہونا چاہیے, ہم کیا کر رہے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ ہمارا ملک ہمیں کیا دے گا, ہم ملک کو کیا دیں گے یہ دیکھنا ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے کیا دیا, ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا وہ دیکھنا ہے. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں, تقریباً 100% میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے رشتہ دار ہیں وہ مجھ سے راضی ہیں اس معاملے میں کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, احساس کرتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کوئی سمجھ تو کس بندے کے اندر احساس کا مادہ موجود نہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس لیول پر ہے, دور کا رشتہ دار ہو, پاس کا ہو, وہ سارے جب اپنے آپ کو دیکھیں گے نا اور میرے کریکٹر سے دیکھیں گے تو ان کو محسوس ہوگا کہ نہیں یار پاورفل انسان ہے جو سب سے محبت کر رہا ہے. میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. کبھی کبھار نا پہلے میں نے اپنے بچوں کو بٹھانا اور بچوں کو بٹھا کے بٹھانا, اچھا مجھے یہ بتاؤ میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتا ہوں, اور سب کا یہی ہوتا تھا, اب سب سے پیار کرتے ہیں. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ ابو میرا سب سے زیادہ پیار کر دیں. کیسی بات ہے یہ, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ والوں کا پیار جو ہوتا ہے وہ برابری کے لیول پر ہوتا ہے. ان کو پتا پریشانی کسی کی بھی ہو لے, ابو نے لینی ہے, نہیں کہ اس کا حل نکالا جائے. تو جو عشق خدا مندی میں غافل اور دنیا سے بے خبر ہے, اصل میں وہ بولے لوگ ہیں. میں اکثر کہتا ہوں یار بے نیازی, جو تو بھوک لگے روٹی مل جائے, جو تو بھوک نہیں ہے روٹی ملے ہی نہ, کیوں ملتی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ تو دل کردہ ہے ادھر روٹی آئے کھا لو, نہیں اگر نہیں تو رہن دو, ٹھڈ پر ہے سامنے رکھی جا کر, نہیں یار بھوک نہیں ہے نہیں کھانی یار. بے نیازی. چل دیا مثال ہے, میں ادھر مدینے پاک میں P3 پہ کھانا کھانے جا رہا تھا, تو میرے ساتھ شاہی جٹ تھا, تو باتیں ہو رہی تھی, تو اس نے میرا سٹائل دیکھ کہنے لگا یار تو بودری نہیں کرتا پیا کسی نے, تو اتنے P3 کھانا کھانا پہ ہیں, اتنے امیر لوگ آ کے کھانا کھانے, غریب تو جا کے 8 روپے کی روٹی کھانے پہ ہیں, تو اتنے آ کے کھانا کھانا پہ ہیں. میں بودر کیسا کرنا ہے یار, آزاد ہے گئے ہیں, جو چیز اچھی ملتی ہے تو کھا لینی چاہیے. اسی کہڑا گھٹ گیا لوگ, کھانی آئے, اچھا کھانا چاہیے, اچھا سوچنا چاہیے, اچھا پانا چاہیے. اپنا کرائٹیریا بتاؤ, اپنا معاملہ بتاؤ, یہ کہڑی گل بات سمجھ میں ہے کہ نہیں آئی؟ ٹھیک ہے نا. لیکن ان کے والد صاحب ان کی ڈریسنگ کرتے ہیں, مجھے اچھا لگتا ہے کہ بہت اچھی ڈریسنگ کرتے ہیں, کپڑے لے کر دیتے ہیں گڈ, آہستہ آہستہ. ہارس کو میں سمجھتا سب سے چلا یہ ہے حقیقت ہے نا, مطلب کہ ابھی بے نیاز ہی ہے, جو آیا انج کر کے پا لیتا ہے انج کر, لیکن اب پیارا سا لگتا ہے. سٹائل بدلتے جا رہے ہیں نا بچوں کے ہمارے, جیسے جس کو احساس ہوتا جا رہا ہے وہ بدلتا جا رہا ہے, زیادہ پیارا ہوتا جا رہا ہے. اچھا جی, تو جو بولے والے لوگ وہ جو عشق خداوندی میں غرق دنیا سے بے نیاز ہیں. نادان سے وہ نادان مراد نہیں جس میں مسخرہ پن ہو, نہ وہ مراد ہے جو اپنی نادانی سے دنیا جمع کرنے کا شوقین ہو. نادان سے وہ مراد ہے جو عشق خداوندی میں مقام میں حیرت میں ہو اور اس کے گلے میں اللہ کے عشق کا توق ہو. کیسی بات کی نادان, اچھا کہنا یار نادان دوست ہے, ہم یہ کہتے ہیں نادان دوست ہے, دانا نہیں, عقل مند نہیں ہے گا, ہم یہ کہتے ہیں. کہتے ہیں نادان سے وہ نادان مراد نہیں جو مسخرہ ہو, جھکتے لگا رہا ہو اور لوگوں کیا کہتے ہیں دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہو, نادانی سے دنیا جمع کرنے. نادان سے وہ مراد ہے جو عشق, نادان سے مراد یعنی اسی اور سمجھنے دانا نہیں ہے گا, پر وہ مجذوب ہے جو ہوتا ہے کہ جو عشق خداوندی مقام میں حیرت میں ہو. اور میں نے آگے بتایا تھا کہ توحید کے مقام پر اندھیرا ہے, ہم تو روشنی دیکھتے نا, نہیں اندھیرا ہے. جیسے پل صراط پہ اندھیرا, ایسے یہاں پر اندھیرا ہی ہوگا. مقام میں حیرت اسی لیے کہ سارے کائنات چل کیسے رہی ہے, اندھیرا ہی اندھیرا ہے,
نظر کچھ نہیں آ رہا, سارا کام ہوتا جا رہا ہے. ایسے سمجھ لیں, ہم کہتے ہیں نا اللہ غیب ہے نظر نہیں آتا, ایسے ہی ہے. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں, غیب پر ایمان لاتے ہیں, یؤمنون بالغیب. اللہ تعالیٰ غیب ہے, نظر نہیں آتا, لیکن حیرت ہے کہ نظر نہیں آتا, کام سارے ہو رہے ہیں. یہ ایسے سمجھیں کہ آپ کسی کام کو ہاتھ ڈالیں, کام اپنے آپ ہی ہونا شروع ہوئی ہے. تو سارے کہیں گے اے کس طرح. بس میں ایک دفعہ کام کیا, جب کام کیا نا تو میں کہ اللہ کام بناتا ہے. کہتے ویسے نا جو کام ختم ہوئے گا میں نے سانو دسنا ضرور ہے اللہ نے کن کن استعمال کیا تھا کام بنانے واسطے. میں نے اس پر کہا یہ جو ہوتا ہے نا یہ کیا ہوتا ہے, سیکرٹ ہوتا ہے, یہ سیکرٹ ہوتا ہے, یہ نہیں بتایا جاتا. کہتا ہے کیوں؟ میں کہ جو پوچھ رہا ہے نا اس کا پوچھنا بنتا ہی نہیں. کیونکہ یہ یاد رکھے گا, آپ سے پیار سے بھی کوئی بات کرے نا, یہ اے نا 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 اس کو راز نہیں بتانا. وہ کسی مقام پر لا کے آپ منہ پہ مار دے گا. اسے بہت احتیاط کے ساتھ سیکرٹ کو سیکرٹ رکھنا. جیسے کہتے ہیں نا کہ دوست کی کوئی حامی پتہ لگ جائے اسے دوستوں میں نہیں بتائے گا آئندہ ہی, بلکہ یہ کہنا چاہیے یار کیسا بھی میرا دوست ہے یار. میں ایک جگہ جا رہا تھا, محلے کا ایک لڑکا تھا, تو میں اس کے ساتھ چل رہا تھا. کہتا میری وجہ نہ تن لوگ کچھ نہ کہیں. کہ نہیں میری وجہ نہ تن لوگ کچھ نہ کہیں, اور تو کتنا چلتا پیسہ, تیری وجہ نہ میں کچھ نہیں ہوتا. گل سمجھے کہ نہیں؟ اس کا خیال یہ تھا ٹھیک ہے, فرض کرو عمر اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ مجھ سے کہ یہ تاری وجہ نہ میرے کو بلیم نہ ہے. میں کہا نہیں میری وجہ تو تینوں نہ آئے. الٹا صاحب ہے نا, میں کیوں ڈروں, میرے ساتھ تو سارے نے چلنا ہے. فرض کرو اس جگہ پر چور زانی شرابی سارے آ سکتے ہیں, ہم درس دے رہے ہیں کوئی بھی آئے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نہ آئے, کوئی بھی آ سکتا ہے مجھ سے ملنے کے لیے. اب میں اس سے نہ ملوں, وہ کیسا بھی ہو میں ملوں گا. اگر ہمارے پاس نہیں آنا تو کس کے پاس آنا, جو مرضی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اسے نادان سے وہ مراد ہے جو عشق خداوندی میں مقام حیرت میں ہو اور اس کے گلے میں اللہ کے عشق کا توق ہو. اگر کبھی ہم غور و فکر کریں نا کہ ہمارے کام کیسے بنتے ہیں, ہمیں خود سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو لکھ کر یہاں تک لایا ہے. تو جس مقام پر پہلے ہم پریشان تھے, پریشانی گور سے ایسے گئی پتہ نہیں چلی, آتی گئی نکلتی گئی. جب وہ نکل گئے تو ہم مسکراتے نظر آتے ہیں. جس وقت آپ نے من ربکا کا جواب قبر میں دے لیا نا, اتنا مسکرائیں گے, اتنا روشن ہوں گے, اتنا دل کھلا ہوگا, اتنا سکون, اتنی بات کہ یا اللہ کیا بات ہے. کیونکہ جواب دیں تو بات جو خوشی ہے نا, وہ خوشی دا مقام اسی سمجھ نہیں سکتے. اسی طریقے سے حشر کے روز میں جب اللہ کریم ہمیں بخش دے گا نا کہ جا یار تیرے کو حساب کتاب نہیں لانا, جا چلا جا, وہ خوشی بھی بیان سے باہر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنی مہربانی کی کہ ہماری شرارتوں, ہمارے غلط حرکتوں کے باوجود بھی ہمیں معاف کر دیا. تو گریٹ ہے نا. سننے والا جب سنتا ہوتا ہے نا اس کو سنانے کا مزہ بڑا آتا ہے, ٹھیک ہے نا. سننے والا جب سنتا ہو تو اس کو سنانے کا مزہ بڑا آتا ہے. سنتا کون ہے؟ تو اس لیے کہا گیا اسی طرح عشق الہی میں مدہوش ہو, عشق الہی میں مدہوش ہو جس طرح مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں کیا تھا. انہوں نے محویت میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے, پتہ نہیں چلا. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ مومن کی جان ایسے نکلے گی جیسے مکھن سے بال, پتہ نہیں چلے گا, نکل بھی گئی کیونکہ مومن ہے. تو اس لحاظ سے ان کے ہاتھ بھی کٹ گئے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ کٹ گئے. کیسی محویت ہوگی دیکھ کر. اسی طرح کہتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے, جب ایک جنتی کو جنت میں سے ایندے کر کے لگایا جائے گا نا, ایندے کر کے بس لگایا جائے گا, جیسے ہوتا ہے فش وہ تلنی ہوئے تو گرم تیل دے ایندے کر کے لگائی جائے, وہ تو جو گزرے گی وہ تو ہے.
لیکن یہاں پر کہا گیا کہ جب مومن کو جنت میں ایسے گزار کر واپس لایا جائے گا نا، کہ کہتے ہیں کوئی تکلیف دیکھی، کہتے خدا دی قسم کوئی نہیں دیکھی، کدی نہیں دیکھی. اور جو کافر ہوگا اسے جہنم سے گزار کے ایسے لایا جائے گا اور اسے کہے گا ہاں کدی کوئی خوشی دیکھی، کہتے خدا دی قسم کدی نہیں دیکھی. صحیح، ادھر جو جا کے کہنا ہے کہ واپس بھیج دو، ادھر کیوں نہ کہیں یا اللہ کچھ کام ہی دے دے. وہ کہتے ہیں ایک شعر تھا علامہ اقبال کا، اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جھانکا زیاں ہے کوئی ایسا زیاں نہیں. کہندے عشق دے اچ ایسا نفع ہے دل، ایک آپ ہی بندہ مر جاتا ہے پر اے سودا پھر بھی گھٹے دا نہیں. عشق ایسی چیز ہے، جب بندہ کہتا ہے نا میں کون، میں چلا کس طرح، اور تیرا سودا کر دیتا اگلے نے، اور تینوں بیچ چھڑیا اور تینوں خرید لیتا گیا، پھر بھی تو کہنا پہ. جیسے اکثر کہتے ہیں نا، برکت علی دھیانوی رحمۃ اللہ کا لکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا جو چیز ایک بار بک جائے نا، دوسری بار بکنے آئے تو وہ قیمت نہیں لگتی. تے مومن تجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے مال اور جان کو جنت کے بدلے خرید لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب تو بک گیا ہوا ہے، اور بکا کس کے ہاتھ ہوا ہے؟ تیرا خریدار اللہ ہے، تو بک گیا، ختم ہو گئی. اب بندے کے سوچنے کی پاور ادھر جاتی یا ادھر جاتی اس کی اپنی مرضی. وہ ایک سیکنڈ میں ایسے نکل گیا اور ایسے بھاگا، دنیا چھوڑ گیا. یعنی دنیا سے وہ ندان جو دنیا چھوڑ جائے، مر نہیں گیا، دنیا میں ہے لیکن دنیا چھوڑ گیا. اسے اللہ کی طاقت کا اتنا اندازہ ہو گیا، کہتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے، کرنے والا ہی وہ ہے. وہ جس مرضی حال میں رہے، کہتا اج اند دیکھ دے کل کوئی اور دیکھ لو گے، پھر کہڑی گل، ہر حال چ میں دیکھو کوئی فرق نہیں پہنتا. تو یہاں پر انہوں نے کہا اس طرح عشق الہی میں مدہوش، جس طرح مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں کیا تھا، انہوں نے مخویت میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے. ان کو صرف روح یوسف کا ہوش تھا کہ یہ نظر آ رہا ہے. اللہ، عقلیں اللہ کا بہترین عطیہ ہیں تو اس کی راہ میں ہی صرف ہونی چاہیے. جڑی عقل اللہ تعالیٰ کا بہترین عقل نہ ہو تو پاگل ہے، عقل نہ ہو تو دیوانہ. تے عقل ہی تے ہے جی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، چنگی جگہ تے لانا. جیسے ہم عقل استعمال کرتے ہیں نا کہ ایک ہی وقت میں 10 نیتیں کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار جو بندہ علم دینے کے لیے آ رہا ہے تو وہ کیا ہوگا، اور جو علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے اس کا شان کیا ہوگا. کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے مچھلیاں اور چونٹیاں دعا کرتی ہیں بخشش کی. لو جی سانو پتہ ہی نہیں سی جی، اور نہ کرو دعا ساڈے واسطے، ڈیوٹی کسی اور دی بھی لگی جے، اللہ نہ کرو ڈیوٹی کسی اور دی بھی لگی. تو اس لیے کہا کہ عقلیں اللہ کا بہترین عطیہ ہیں تو اس کی راہ میں صرف ہونی چاہیے. جو عقل مند ہیں وہ اپنی عقلوں کو اللہ کی ذات و صفات کے سمجھنے میں صرف کرتے ہیں، لیکن بیوقوف لوگ دنیا کے کاموں میں عقل کا استعمال کرتے ہیں. اگر محویت کی بنا پر عقل نہ رہے تو پھر انسان کا ہر رونکٹا عقل بن جاتا ہے. دوبارہ بولا، فرماتے ہیں اگر محویت کی بنا پر، حیرانگی کی بنا پر عقل نہ رہے، ساتھ ہی نہ دے، تو پھر انسان کا ہر رونکٹا عقل بن جاتا ہے. یعنی عشق کے مقام پر تیرا بال بال سوچ رہا ہوتا ہے، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جس مقام پر اب تو ہے نا وہاں غلطی نہیں. کہتے ہیں جو قریب ترین ہوتے ہیں نا ان کی غلطی برداشت نہیں ہوتی. دور والا تو کہتے ہیں نا، وہ وہی مثال ابو بکر شبلی کو لوگ پاگل کہتے تھے، پتھر مارا کرتے تھے. لوگ پتھر مارے تو دوست نے پھول ہی مار دیا تو رونا شروع کر دیا. کہتے کیا ہوا؟ لوگ تمہیں پتھر مارے، میں نے تو پھول ہی مارا تھا. کہتے وہ مجھے جانتے نہیں تھے، تو جانتا تھا، تیرا پھول بھی پتھر کی طرح ہے. اس لحاظ سے یہاں پر جو بات بنائی، اگر محویت کی بنا پر اگر تجھے ہوش نہیں ہے اور اگر تو چل رہا ہے تو پھر انسان کا ہر رونکٹا عقل بن جاتا ہے.
ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, उसका अपना ही मजा होता है। तो अल्लाह करे कुछ हमारे साथ भी हो जाए। वेले तो ऐसी आई हैं, हमें कौन सा काम है। वैसे तो अद्धे पचद्दे सी भी हैं, नौकरी छड़ के आराम नाल बह गए सन। कुछ साडा भी तो हक होएगा ना, वो मखवियत च वो कहंदे ना, बुल्ले ने समझाण आईयां भैणां ते भरजाइयां, सानू बड़ियां ने समझाया साईं जी ना नौकरी छड्डो, ना इंज करो, सारिਆਂ ने। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਕਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਡਾਢੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। किसको? इल्मे नाफिया का मतलब ये होगा कि